السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ وہ کون سے دو کام ہیں جن کے کرنے سے قبر کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مال اور دولت کی حقیقت۔ یاد رہے، جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر و غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ نمبر 1، مال نمبر 2 اور عمل نمبر 3، یہ تین چیزیں ساتھ جاتے ہیں۔ اہل خانہ اور مال یہ واپس لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الرقاق باب سکرات الموت، جلد 4 صفحہ 250، حدیث نمبر 6514۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص کندھا دے۔ جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو،
تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو۔ جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے، میرے بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 42974۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ کی 2 بوڑھی یہودی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو جھٹلایا اور ان کی تصدیق کو اچھا نہیں سمجھا۔ پھر وہ دونوں عورتیں نکل گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ کی 2 یہودی بوڑھی عورتیں میرے پاس آئی تھیں، وہ خیال کرتی ہیں کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی کہ انہیں عذاب دیا جاتا ہے کہ جن کو جانور تک سنتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1316۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ، مجھے میرے خامند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متمتع فرما، یعنی نفع بخش عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو نے اللہ سے مقرر شدہ مدتوں اور چلائے ہوئے معین قدموں اور تقسیم کیے ہوئے رزق کا سوال کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز مقرر وقت سے مقدم نہ ہوگی اور نہ ہی مؤخر ہوگی۔ اگر تو اللہ سے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے عافیت مانگتی تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر ان مسخ شدہ میں سے ہیں؟ تو
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو ہلاک کرنے یا اسے عذاب دینے کے بعد اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور سور اس سے پہلے ہی موجود تھے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6762۔ ناظرین کرام، آئیے سنتے ہیں وہ کون سے دو کام ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک شخص چغلی کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبز گیلی ٹہنی منگوائی، اس کو دو ٹکڑوں میں توڑا، پھر ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر گاڑ دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید کہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 676۔ محترم ناظرین کرام، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہو سکے تو ایک مرتبہ سونے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ضرور لکھ دیں، کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔